کفش بردار جوتے اٹھانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں سچے معنوں میں، ان کے جوتے اٹھانے والوں کی یہ بلند مرتبہ ہے کہ ان کو ان کے سامنے مسند نشین جو لوگ ہیں، حکمران جو لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج کا جو امت ہے اس کی مت حالت اس میں شامل ہے۔ کبھی دنیا کے ہر کرم
آتشِ دنیا کے انگاروں میں ہم ہی ہیں، اچٹتی سی نظر ہم پہ بھی ہو جائے، اے شہ والا تمہارے لطف بے حد کے سزاواروں میں ہم بھی ہیں، سراسر پھول باغِ محمد میں ہر ایک جانب صبا یہ سوچ کر خوش ہے یہاں خاروں میں ہم بھی ہیں، صبا یہ سوچ کر خوش ہے یہاں خاروں میں ہم بھی ہیں، ہمیں بھی دیکھیے آقا خطا کاروں میں ہم بھی ہیں۔ ہمارے یہ بھائی ایک تقریر تیار کر کے لائے ہیں، کچھ 10 منٹ محفل دیر سے شروع ہوئی، اثر سے مغرب میں اتنا کم ٹائم ہوتا ہے، ذرا سے مس کیلکولیشن کرتے ہیں تو تھوڑا سا آؤٹ ہوگا، تو معافی معذرت ہو آپ اس کا کیا ٹائم نہ لے سکیں، کیونکہ آپ تشریف لائیں، آپ سے آگے پریپیئر کیا وہ آج ان محفل کے سامنے پیش کریں۔ میں نے آج جو تقریر اپنی یا جن باتوں کو آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا سوچا تھا، اس کا عنوان تھا علم۔ علم کے اگر ہم لغوی معنی دیکھیں تو اس کے لغوی معنی آتے ہیں کہ جاننا یا کسی چیز سے آگے ہی حاصل کرنا۔ علم کے لغوی معنی جاننے کے یا کسی چیز سے آگہی حاصل کرنے کے ہوتے ہیں۔ علم در حقیقت کسی چیز کو حقیقت کے حوالے سے جان لینے کا نام ہے۔ جو پہلی وحی 17 رمضان المبارک غار حرا میں حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، اس کا پہلا لفظ تھا اقرا، پڑھ۔ اگر اس وحی کی شروع کی 5 آیتوں کو ہم دیکھیں تو ان میں صرف یہی بات کی گئی ہے۔ وہ آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ان کا ترجمہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کو اس کا علم ہے۔ ان 5 آیتوں میں صرف جس چیز پہ زور دیا گیا ہے وہ ہے علم۔ مسلمان اور کافر کے درمیان جو ایک اصل چیز آتی ہے وہ ہے علم،
کہ علم کا پتہ ہونا چاہیے۔ علم اور عمل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کافر بھی ایک کافر گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر۔ ایک مسلمان اور کافر میں جو فرق ہوتا ہے وہ علم اور عمل کا ہی ہے۔ جو علم مسلمان کو حاصل ہوتا ہے وہ اس پہ عمل کر کے اپنے رب اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی اور اپنی آخرت دونوں کو سنوارتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے علم کو صحیح طرح سے حاصل کرنا اور اس سے زیادہ عمل کرنا، کیونکہ ایک چیز جس کا آپ کو علم نہیں ہے اس پہ شاید آپ کی اتنی پکڑ نہ ہو جتنا اس چیز پہ ہو کہ جس کا آپ کو علم تھا اور آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے اور ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں۔ جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں بھی بات علم کی گئی، اور پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں۔ اس غار حرا میں جو وحی پہلی نازل ہوئی وہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ کامل ترین انسان ہے۔ اور وحی اور وہ علم دینے والے کون؟ بذات خود خالق کائنات اللہ پاک کی ذات جو خود علم دے رہے ہیں۔ تو آپ یہ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں علم کی کتنی اہمیت ہے۔ ٹائم کافی کم ہے، اس وجہ سے میں نے مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ اگر کبھی پھر موقع ملا تو اس پہ مزید گفتگو کریں گے۔